پنجابیوں کا پنجاب صوبہ ہے، جس طرح پختونوں کا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، جس طرح سندھیوں کے پاس سندھ کا صوبہ ہے، جس طرح بلوچیوں کے پاس بلوچستان کا صوبہ ہے، اس طرح مہاجر ایک الگ قوم ہے اور اس کو بھی الگ صوبہ چاہیے۔ ابھی کورنگی کے اندر شادی حال توڑ دیے۔ یہ شادی حال کس کے تھے؟ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا۔ عمران خان کا بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ پختون تھا، لیکن مہاجروں سے پہلے اس کی نوکریاں چھینی، اب ان کے روزگار کے تمام ذرائع چھیننا چاہتے ہیں۔ درجنوں شادی حال بسمار کر دیے۔ جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جناب یہ انلیگل بنے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا۔ احترام کرتا ہوں، خوف کی وجہ سے احترام کرتا ہوں، ڈر کے مارے احترام کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا ہے؟ صرف وہی آرڈر کیوں عمل درآمد ہوتے ہیں جس میں مہاجروں کے سر پر ہتھوڑا مارنے کا تمہیں موقع ملتا ہے؟ اور کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا۔ تمہاری جرت نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر تم سائن بورڈ کسی کا ہٹا دو، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر مہاجروں کی املاک مسمار کی جاتی ہیں، مہاجروں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے نیسلا ٹاور گرا دیا، اس سے پہلے رائل ٹاور گرا دیا۔ یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا کہ اس کراچی میں تم کتنی ہی انویسٹمنٹ کر لو سب ضائع ہو جائے گی، دوسرے شہروں میں جا کے انویسٹمنٹ کرو، پنجاب میں جا کر انویسٹمنٹ کرو۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کراچی 53% شہر آپ کا انکروچ کیا ہوا ہے، اور تمام پاکستان سے آنے والے لوگوں نے یہاں کچی آبادیاں بسائی ہوئی ہے۔ یہ کچی آبادیاں بھی اسی طرح ٹوٹنی چاہیے جس طرح یہ شہر کے اندر آپ نے مسمار کیا ان شادی حالوں کو۔ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ مسمار ہو۔ میں ظالم نہیں ہوں۔ جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے، اگر انہوں نے کچی آبادیاں بسائی ہیں، اگر کوئی روزگار کے حصول کے لیے آیا ہے تو روزگار کے حصول کے لیے آنے والوں کو ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کے اوپر، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی روکنے کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی، قانون ساز اسمبلیوں کو قانون بنانا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ یہاں سے وصول کر کے پشاور میں ایمبولینسیں چلائی جاتی ہیں، یہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاہور کے اندر ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ اور چندہ وصول کر کے منصورہ میں تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ نہیں، اب اس شہر کی زکوٰۃ اسی شہر پر، اس شہر کے مستحق لوگوں پر خرچ ہوگی، اور یہ فیصلہ ہے اس مہاجر قوم کا۔ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس تمہارے لالو کھیت میں موجود سپر مارکیٹ دیتی ہے۔ آپ کے ہاں حالت کیا ہے؟ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ سلیقے سے گاڑی چلا سکیں، لیکن تمہارے ٹیکسوں سے جو پیسے وصول کر کے وفاق اپنی تجوریاں بھرتا ہے، اور پھر جب صوبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ پیسے، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر سڑکیں دھلا کرتی تھیں، یہاں پر کسی سڑک میں گڑھا نہیں ہوتا تھا، یہاں کوئی سیوریج لائن چوک نہیں ہوتی تھی، یہاں پر لوگ صاف ستھرے شہر میں عزت سے رہتے تھے۔ لیکن آج وہ شہر کھنڈر بنا ہوا ہے، آج اس شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آج اس شہر میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، آج اس شہر میں بجلی میسر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ہم سے ٹیکس لے کر وفاق کو دیتے ہیں اور وفاق زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کرتا ہے، آج اس شہر میں جہاں گھوڑوں کی لیت کی بدبو آیا کرتی تھی، جہاں پر ہر تانگے والا رکشے میں اس کا تانگا منہ ڈال کر کہتا تھا باؤ جی بچی، باؤ جی بچی، آج اس شہر کے اندر میٹرو چلتی ہے، آج اس شہر کے اندر سڑکیں دھلتی ہیں، آج اس شہر کی لائٹ بند نہیں ہوتی،
صرف تمہارے پیسوں سے وہ لوگ اپنے شہر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے آج کھنڈر بنا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے وسائل پر اختیار نہیں ہے۔ میں بار بار اگر یہ کہتا ہوں کہ صوبہ چاہیے صرف اس لیے کہ صوبہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار ہوگا، ہم اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اب بھیک نہیں مانگیں گے، اب بار بار ملازمتوں کے لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ ہمیں ملازمت دے دو، ہمیں ملازمت دے دو۔ ہم بار بار شکوے نہیں کریں گے کہ کے پی ٹی کے اندر ملازمتوں کے اگر اشتہار چھپتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں۔ ہم کب تک شکوہ کریں گے؟ کب تک یہ کہیں گے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارا استحصال ہو رہا ہے؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم صوبہ حاصل کرنے کی طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بیوقوف اس لفظ سے انحراف کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے، ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ان کا دوہرا رشتہ ہو گیا۔ کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟